کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر اعظم رضا تبسم سے وہ تشریف لائیں اور شاہ صاحب سے دعا بھی ساتھ لے آئیں اور آ کے مختصر وقت میں گفتگو فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحب للہ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. سب سے پہلے تو میں مصطفی تحریک کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت انجمن طلباء اسلام سے لے کر مصطفی تحریک تک کے سفر کو، مصطفی تحریک سے لے کر پاکستان فلاح پارٹی تک کے سفر کو، آج جب ہم نے قیادت کے میدان میں قدم رکھا، میں اللہ رب العزت سے دعا کو کہ ان تمام پارٹیوں، ان تمام پلیٹ فارمز کو اپنی ذات میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنا دے. لمبی چوڑی گفتگو کیا کرنی، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے دوست ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو ان کی زندگی کے تمام پہلو پتہ ہیں. میں صرف اتنی سی گزارش کروں گا حضور، ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ بطل جلیل، وہ عظیم رہنما، وہ محسن پاکستان، اور سادہ لفظوں میں کہوں تو وہ پاکستان. آپ ان کی تاریخ لکھ دیجئے، آپ انہیں جاننے نہ دیجئے. رفتے وہ چلا گیا مگر ہمارے دل سے نہیں گیا. میں ایک ٹیچر ہوں، مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے ان سوچوں کا، ان دماغوں کا جو کہتے ہیں کہ پاکستان بنا تو کیا ہوا، آج سرحدیں ایک ہوتی تو ہم سکون سے رہتے، نہ لڑائی ہوتی. میرا دل کانپ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ باپے، ہمارے وہ بوڑھے، ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ فاطمہ، ہماری وہ زینب، وہ پاون تھی جنہوں نے گردنیں کٹوا دی، جنہوں نے کنووں میں چھلانگیں لگا دی اس ملک کے لیے 14 اگست 1947 کے لیے. جناب والا میں دل سے کہتا ہوں اگر محمد علی جناح کو حضور کی کچہری میں پاکستان بنانے کے لیے چنا گیا تھا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بچانے کے لیے چنا گیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی جان ہمیں سامنا اس کے لیے جناب والا میں دل سے کہتا ہوں اگر محمد علی جناح کو حضور کی کچہری میں پاکستان بنانے کے لیے چنا گیا تھا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بچانے کے لیے چنا گیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی جان ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کلاس رومز میں. پیر کرم شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے آئندہ جنگیں میدان جنگ میں نہیں کلاس رومز میں لڑی جائے گی. ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے یونیورسٹی کے ان اساتذہ کا، ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کالج کے ان ذہنوں کا جو کہتے ہیں بیٹا یہاں کیا رکھا ہے، پڑھو، پڑھ کے باہر چلے جاؤ، بڑی شاہانہ لائف گزارو گے. میرے بھی خواب تھے میں نہیں جا سکا. علی جا میرا دل کانپ اٹھتا ہے، میرا دل روتا ہے. آپ ڈاکٹر قدیر خان کی تاریخ رقم کیجئے. آج ہماری ملک کی کریم ہم محنت کرتے ہیں، ہم پالتے ہیں، ہم پوستے ہیں، ہم بناتے ہیں، ہم سوارتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، پاکستان ایک حادثہ تھا، ان کا مقابلہ کرنا ہے. آپ تاریخ لکھ دیجئے. آپ ان ذہنوں کے خلاف ہم للکار کر پکار کر اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا آپ نے اپنی زندگی چند لمحوں کے لیے نہیں گزارنی، آپ بڑا ویژن لے کر آئیں، آپ اپنی ذات میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن جائیں. ہمیں بتانا ہوگا اپنے بچوں کو. ایک شخص تھا وہ درخت لگا رہا تھا، بوڑھا تھا،
बूढ़ा आदमी दरख्त लगा रहा था। उसके बच्चे ने सवाल किया, बाबा बाबा आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, बेटा मैं आम का दरख्त लगा रहा हूं। उसने कहा, बाबा हंसने लगा। उसने कहा, बेटा आप हंस क्यों रहे हैं? आप हंस क्यों रहे हैं? क्या बात है? तो उस बच्चे ने कहा, बाबा जब ये आम का दरख्त बड़ा होगा, जब ये फल देगा, जब ये फलदार होगा, आप तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आप तो इसके फल नहीं खा सकेंगे। तो उस बूढ़े ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा, बेटा यही बात अगर मेरे बाबा ने, मेरे दादा ने सोची होती तो ना आप आम खा सकते ना मैं खा सकता। आज मादियत परस्ती की वो सोच हमारी क्लासरूम्स में आम की जा रही। आज हमें मादियत परस्ती का, नफ्सा नफ्सी का वो दरस दिया जा रहा है जिसमें सारा नफा हम खुद कमाना चाहते हैं। हमें अपने बच्चों को बताना होगा, बेटे बड़े विजन के आदमी बनो, अल्लाह से मांगा करो कि अल्लाह तुम्हें इस्लाम और पाकिस्तान के लिए चुन ले, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को चुना गया। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, मैं आपको सलाम करता हूं, मुस्तफाई फोरम से सलाम करता हूं, पाकिस्तान सलाम पार्टी से सलाम करता हूं, अंजुमन तलबा इस्लाम के तमाम करता हूं। मैं आपको सलाम करता हूं, मुस्तफाई फोरम से सलाम करता हूं, पाकिस्तान सलाम पार्टी से सलाम करता हूं, अंजुमन तलबा इस्लाम के तमाम इश्क़ रसूल से भरपूर तलबा के दिलों की तर्जुमानी करते हुए सलाम करता हूं कि आपने उस वतन जलील के साथ, आप उसने अजीम रहनुमा के साथ आपने काम किया। हमें हुजूर के, उनके हर जिंदगी के गोशे से आप हर गोशे से शनासा करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।